السلام علیکم جی. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں رات کے اس پہر، پاکستان تحریک انصاف نامی سیاسی اکائی جو ہے وہ پگھل چکی ہے. وہ جسے کہنا چاہیے پگھل کے زمین پہ بکھرتی ہوئی گٹر کی جانب اس کا جو باقیات ہیں وہ رواں دواں ہیں. گٹر کی پیداوار آخر کار گٹر کی طرف رواں دواں ہے. پی ٹی آئی اس صورتحال کا اگر کسی کو ذمہ دار قرار دے سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی خود ہے. پی ٹی آئی جو تھی وہ جس طرح 1996 کے اندر بنائی گئی اور جس طرح وہ 2009 تک جو تھی وہ سیاسی یتیموں کا ایک چھوٹا سا جمگٹا تھا، اور اس کے بعد پھر کچھ جسے کہنا چاہیے جرنیلوں نے اس کو گود لیا اور بقول ہمارے دوست گوہر بٹ کے پالیا پوسیا پڑھایا لکھایا 3 بیاہ کر کے وزیر اعظم بنایا اور ان کو لا کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا. پی ٹی آئی جو تھی وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، جنہوں نے 90 کی پوری دہائی میں آپس میں لڑ پیڑنے کے بعد یہ سبق سیکھا تھا کہ اگر ہم نے جمہوریت کو، سیاسی عمل کو اور اس کے نتیجے میں ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا پڑے گا. اور جو سب سے بڑا دستاویز 1973 کے آئین کے بعد جس کے اوپر پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں ماں سوائے ایم کے اور انکلوڈنگ عمران احمد خان نیازی کے جنہوں نے ایگری کیا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. تو پی ٹی آئی دراصل پاکستان کی سیاست کو اور سیاسی قوتوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سزا تھی. اور جنرل ظہیر الاسلام آجری صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک تقریر کے اندر فرما چکے ہیں کہ جناب کس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک سیاسی قوت سامنے لائی جائے اور پی ٹی آئی کو وہ لے کے آئے. جس نے ڈیلیور کیا وہ اسے اپنے کارنامے کے طور پہ بیان کرتے تھے. پی ٹی آئی جو تھی اس کے لیے تمام قانون، آئین، معاشرت، مالیات کے دروازے وا کر دیے گئے. آج انہوں نے جب بڑی نخوت سے یہ بتایا کہ پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے بیرسٹر گوہر نے جو 50,000 روپے دیے تھے وہ انہوں نے کیش دیے تھے، اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے وہ کیش وصول کر کے جیب میں ڈال لیا تھا، تو جج صاحبان جو تھے وہ ہنستے ہنستے پیشاں کو تو نہیں ڈگے لیکن ان کا ہانسا ہی نکل گیا. انہوں نے کہا یار آپ نے ہر جگہ پہ شوکت خانہ بھی لگایا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شیخو پورہ کے اندر ایک لڑکیوں کا کالج تھا، وہاں پہ ان کی مسز پرنسپل تھیں، اور انہوں نے یہ الیکشن سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ 2001-2 کی بات ہے، تو ان کی کالج نے انوائٹ کیا عمران احمد خان نیازی کو ڈونیشن دینے کے لیے، اور بچیوں نے پوری طرح سے گھروں سے ضد کر کے پیسے اکٹھے کر کے لا کے دیے، اور بقول ہمارے دوست کے کہ اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ وہ جو توڑے ہوتے ہیں نا کھاد کے توڑے، 7 توڑے جو تھے وہ نوٹوں کے بھرے گئے، اور ان 7 توڑوں میں سے عمران احمد خان نیازی جب چلنے لگے اس کالج سے تو انہوں نے ایک توڑا جو تھا وہ جو ان کا منہ بولا بیٹا ہے نا، ہاں سینیٹر بھی ہے، اس کو بنا دیا تھا، اس کو دیا اور اسے کہا کہ یہ ہاسپٹل میں جمع کروا دینا. وہ اس نے کروایا یا نہیں کروایا، باقی 6 کے 6 توڑے انہوں نے اپنی گاڑی میں رکھوائے اور اپنے گھر لے گئے. تو اس طرح کی داستانیں بھی موجود ہیں. لیکن آج جب انہوں نے کہا 50,000 روپے ہم نے دیا، ہم نے لیا، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. لیکن وہ اس آئین کی خلاف ورزی تھی جو ان کی پارٹی تخلیق دیتے وقت جس آئین کو لکھا گیا تھا اور جس پہ تمام پارٹی بنانے والے ارکان نے ایگری کیا تھا. وہ یہ بات بھی ثابت نہ کر سکے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے بانی رکن نہیں ہیں اور ان کی ممبرشپ ختم کی جا چکی ہے.
رؤف حسن صاحب نے جھوٹ بولنے کی بہت کوشش کی، جو ان کے ترجمان بھی ہیں اور سیکٹری اطلاعات بھی ہیں اور فواد حسن فواد کے بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کی بہت کوشش کی کہ اکبر ایس بابر کا پارٹی سے اخراج ہو چکا ہے۔ عدالت نے جب ثبوت طلب کیا تو انہوں نے ایک خط دکھا دیا جو کہ اس وقت کے سیکرٹری جنرل اور موجودہ صدر عارف علوی صاحب نے اکبر ایس بابر صاحب کو لکھا تھا۔ تو اکبر ایس بابر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ ان کے منہ کے اوپر دے مارا، جس نے کہا تھا کہ جناب اکبر ایس بابر صاحب کو پارٹی سے اس طریقے سے نہیں نکالا گیا جو طریقہ پارٹی کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بھی بات فارغ ہو گئی۔ اس وقت سب سے زیادہ قصوروار اگر کسی کو قرار دینا چاہیے تو وہ پی ٹی آئی خود ہے۔ آج کی سماعت کے اندر وہ نورین جو رو رہی تھی وہ ہنستی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی عدالت میں پہنچی اور اس نے پی ٹی آئی کو اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم کو ڈائز پہ کھڑے ہو کے بری طرح سے بے نقاب کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پی ٹی آئی نہ صرف صاف اور شفاف پارٹی انتخابات منعقد کرانے میں ناکام رہی ہے، اس لیے ہم اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہیں، اور تاکہ جمہوریت آگے بڑھے، جمہوری عمل آگے بڑھے، سیاسی قوتوں کو پنپنے کا موقع ملے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پی ٹی آئی کو نشان نہ دینے کا اور سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم کرنے کا، لیکن ایک رجسٹرڈ پارٹی کا سٹیٹس نہ دینے کا جو ان کا فیصلہ تھا وہ بحال کر دیا۔ اب اگر اس میں اس کے فوراً بعد سینیٹر علی ظفر صاحب جو ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کا کیس آج پلیڈ کرتے رہے، جنہوں نے تقریباً پورے دن میں 70% ٹائم انہوں نے لیا، وہ آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ فیصلے کی توقع تھی، لہٰذا ہم آزادانہ طور پہ آئندہ ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اچھا، آزادانہ طور پہ عام انتخابات میں حصہ لینے کا کیا نقصان ہے؟ ایک تو وہ ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی، دوسرا ہر ممبر آزاد ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی پارٹی کے اندر شریک ہو جائے، کسی بھی قانون سازی کے اندر حکومت کے حق میں بیٹھ جائے یا حکومت کے مخالف میں کھڑا رہے یا نیوٹرل بیٹھا رہے، اس پہ کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اگر سینٹ کے ووٹ بکتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا چیپٹر تھا، جہاں پہ پی ٹی آئی کے ممبران صوبائی اسمبلی نے پیسے لے کے اپنے ووٹ بیچے، اور جس کے نتیجے میں عمران احمد خان نیازی نے انکوائری کروا کے ان لوگوں کا پارٹی سے اخراج کیا۔ تو اگر آن ریکارڈ ڈاکومنٹریلی کیمروں کے سامنے کسی پارٹی کے ارکان نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی عزت بیچی، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان تھے۔ تو جو اس وقت جب ان کے اقتدار کا سورج نصف النہار پہ تھا، اس وقت اپنے ضمیر کے، اپنی عزت کے، اپنی رائے کے، اپنی بیعت کے پیسے پکڑنے سے باز نہیں آتے تھے، وہ جب آزادانہ حیثیت پہ ایوانوں میں بیٹھیں گے تو وہ کیا کیا قیامتیں نہیں ڈھائیں گے، اس کے لیے مجھے کوئی دوسری بات کہنے کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سیٹ بیک ہوا اس پارٹی کو، وہ پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی تھی۔ تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ہیں ویراں ہیں میں کدا خم و ساگر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ جیسے ہی افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کی مقامی فنڈنگ کے سورسز سوتے جو تھے، ایک تو وہ خشک ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جلسوں کے اندر، ان کے جلوسوں کے اندر بھی ویرانی چھا گئی۔ ورنہ کہاں وہ لاکھوں کے جو جلسے ہوتے تھے، اب وہ جلسہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، پولیس موقع پہ پہنچ کے مبلغ 7 یا 8 بندوں کو گرفتار کرتی ہے، تو اس کے بعد لاکھوں کا مجمع کہیں نظر نہیں آتا، اور پی ٹی آئی کے حامی جو لوگ ہیں وہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ ماتم کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں ہے۔
ورنہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے کیا کیا اپنی سیاسی سرگرمیوں کی قیمت ادا نہیں کی۔ اب آ جائیے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کیا بچا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس پارٹی نہیں بچی، وہ پارٹی جو انتخابات میں حصہ لے سکے، انتخاب نہیں، اپنا پارٹی کا سمبل نہیں بچا، پارٹی کا دفتر لاک ہو گیا ہے، آفس لاک کر کے پارٹی نے آپ ہی کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ اس کا لیڈر نہیں بچا، اور اندر پہ آیا یہ، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاں ایک بات بچی ہے، اور وہ بات ہے ان کی بک بک کرنے والا سوشل میڈیا۔ انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے جو مین دماغ تھے وہ اور مین فیسز جو تھے وہ پاکستان سے نکال کر بیرون ملک جا کر پارک کر دیے تھے۔ وہ پہلے ایک غلط خبر پھیلاتے ہیں، اس خبر کو اپنی ہی ویب سائٹ پہ چھاپتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ اس کا توڑ پاکستان کے اداروں نے ابھی تک نہیں کیا، نہ ہی ان کو کوئی سوجھ رہا ہے، اس لیے جب تک ہمارا سچ جوتے پہ ڈھونڈ کر دروازے تک پہنچتا ہے، ان کا جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا پھر کے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے یہ ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے پی ٹی آئی کے پاس، وہ پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے امن کو، پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو کسی بھی لمحے خراب کرنے کا، تباہ کرنے کا، الٹ پلٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن آج جو یہ صورتحال جس سے پی ٹی آئی کو سامنا ہے، اس کا ذمہ دار اگر کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس نے اتنے پیڑے طریقے سے، اتنے بونگے طریقے سے، اتنے گھامڑ طریقے سے اپنا کیس تیار کیا اور تمام عدالتوں میں لڑا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ دونوں انکل جو ہیں، انکل ثاقب نثار اور انکل عمر عطا بندیال، پیچھے بیٹھ کے تارے ہلائیں گے اور فیصلے انہی کے حق کے اندر آئیں گے۔ لیکن پچھلے 2 دنوں کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جناب اعجاز الاحسن صاحب کے استعفوں کے بعد ان کا یہ والا محاذ یا یہ والا بند یا یہ والا مورچہ بھی ٹوٹ چکا تھا، اور نتیجے کے طور پہ آج ہمیں عدالتوں سے ایک شفاف اور میرٹ کے اوپر مشتمل جو تھا وہ فیصلہ سامنے آتا ہوا نظر آیا۔ پی ٹی آئی جس طرح پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اندر پیدا کی گئی تھی، اسی طرح سے اس کو سمیٹ کے، اس گند کو سمیٹ کے اسی غلاظت کے گڑھے کے اندر دفن کیا جا رہا ہے جہاں سے اس کو برآمد کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔